اندھیرا کمرہ، قید تنہائی، ایک شخص، اس حالت میں ایک شخص نے ایسے راز سے پردہ اٹھایا جس کی وجہ سے آج ہم سب یہ کیمرہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے شاید اس شخص کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں یہ عجیب و غریب کہانی۔ ان کا نام تھا ابن الہیثم اور لوگ ان کو الہیزن کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی پیدائش بصرہ میں 965 عیسوی میں ہوئی۔ بچپن ہی سے ابن الہیثم کا دماغ بہت مختلف۔ اس وقت سائنس تو موجود تھی لیکن وہ ایزمپشن پہ چل رہی تھی، لیکن یہ سوال کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ چیزوں کو مانتے نہیں تھے، پوچھتے تھے۔ وہ چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کیا کرتے تھے اور منوان ہر چیز مان نہیں لیتے تھے، لیکن جب وہ ایکسپیریمنٹ پہ پورا اترتی تھی تب اس کو مانتے تھے۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات اور فلسفہ تفصیل سے پڑھا، لیکن ان کو جو چیز باقی لوگوں سے مختلف کرتی تھی وہ تھا ایکسپیریمنٹ۔ اس وقت کے علماء تھیوریز پیش کرتے تھے، لیکن ابن الہیثم یہ کہتے تھے کہ جب تک تم اس آنکھ سے دیکھ نہ لو مانو نہیں۔ اور یہی بات ان کو سب سے الگ کرتی تھی، اور ان کی انہی خصوصیات کی وجہ سے ان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگا اور لوگ ان کو ان کے نام سے جاننے لگے۔ تبھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ اور یہاں سے کہانی صرف تاریخ کی نہیں رہتی بلکہ سائنس بن جاتی ہے۔ مصر کے حکمران اس وقت ایک بہت بڑی پریشانی میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ تھا دریائے نیل کا سیلاب۔ انہوں نے ابن الہیثم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ بہت عقل مند ہیں اور اس کا حل ہمیں ڈھونڈ کر دیں۔ Dissent. Ibn al-Haytham, you claim the Nile's flooding can be controlled. Explain how you intend to achieve this impossible feat. ابن الہیثم کو اس چیز کا حل نہیں ملا تو وہ خاموش ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہ حکمران ان کو قتل کر دیتے۔ انہوں نے ایک ڈھونگ رچا۔ وہ ڈھونگ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں پاگل ہوں۔ مصر کے حکمرانوں نے ان کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا اور یہاں اس پریشانی میں انہوں نے ایک بہت بڑا راز کھولا۔ اس وقت کے لوگ اس بات پہ یقین کرتے تھے کہ ہماری آنکھ سے روشنی نکلتی اور جب وہ کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو وہ چیز ہمیں نظر آتی، لیکن جب وہ اندھیرے میں بند تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر روشنی آنکھ سے نکل رہی ہے تو ہمیں اندھیرے میں بھی نظر آنا۔ پھر انہوں نے ایک دیوار میں سوراخ کیا جہاں سے ان کو کیمرے کی طرح ہر چیز نظر آنے لگی، اور یہ ویژن انہوں نے لوگوں کے سامنے اس قید کے بعد پیش کیا۔
انہوں نے آنکھ کے پورے سٹرکچر کو ہی کھول کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی روشنی ہمارے اس لینس سے اندر داخل اور جس طرح سے روشنی ٹکرا کے آتی ہے ویسا ہی امیج ہمارے اندر موجود ہے. یعنی کہ جو امیج سامنے ہوتا ہے اس کا ریورس امیج ہمارے اندر پوسٹ ہوتا ہے اور ہمارا دماغ اس پورے امیج کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اندر ایک ریٹینا ہوتا ہے جہاں سے یہ ٹکرا کر ایک امیج کریٹ کرتی ہے اور ہمارا دماغ پیچھے سے اس امیج کو آبزرو کر کے ایلوژنز کے ساتھ آبزرو کرتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہوگی اور وہ امیج کریٹ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ کیمرے کو دیکھیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہی کام کرتا ہے. ایک لینس کے ذریعے ایک امیج پیچھے چھپتا ہے اور اس کو پیچھے میموری میں ریکارڈ کر لیا. یہ تھی پوری کی پوری سائنس جو ایک قید میں دریافت ہوئی. لوگوں نے ان پر وہی اعتراض کیا جو یہ لوگوں پہ کیا کرتے. آپ اسے تجربہ کر کے ثابت کریں. تو انہوں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا. ایک ڈارک روم بنایا, اس میں سوراخ کیا, پھر لوگوں کو دکھایا کہ باہر سے جو امیج آ رہا ہے, جو تصویر آ رہی ہے, وہ وہاں پہ ریورس پوسٹ ہو. اسی طریقے پہ شروع کے کیمروں نے بنیاد رکھی اور یہ ایکسپیریمنٹ دیکھ کر لوگ اس چیز پر قائل ہوئے کہ واقعی یہ آنکھ کے اندر سے کوئی روشنی نہیں نکلتی بلکہ باہر سے روشنی آ کے اس کے اندر داخل ہوتی ہے. یعنی کیمرہ ہو بہو آپ کی آنکھ کی فوٹو کاپی. آپ جتنی بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہے ہیں, اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک سوچ کھڑی ہے, وہ ہے ابن الہیثم یا الہیثم. ابن الہیثم کی کہانی سن کر ہمیں ایک بات تو بہت زیادہ واضح ہوتی ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, یہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے, لیکن اس سے کامیاب ہو کر اور سرخرو ہو کر وہی لوگ نکلتے ہیں جو اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہیں اور صبر رکھتے ہیں. نہیں تو بہت سارے لوگ بکھر جاتے ہیں, لیکن ابن الہیثم جیسے لوگ بہت کم. اور میں امید کرتا ہوں آپ بھی ابن الہیثم جیسے. ابن الہیثم کے دور میں ایک اور شخص بھی تھا جو کیمیکل سے کھیل رہا اور اس شخص نے ماڈرن سائنس کی کیمسٹری کی بنیاد رکھی. اگر آپ ان کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کی کہانی آپ کو سنائی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.